السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں محمد عبدالعامر، آپ کے سامنے چند باتیں بتانے کے لیے اور چند تفصیلات گفتگو کرنے کے لیے محرم کے تعلقات سے اور عاشورہ کے دن کے تعلقات سے، اور آج کے ہمارے مہمان امام جامع مسجد مولانا محمد غنی صاحب میرے ساتھ ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب خیریت سے؟ الحمدللہ کرم۔ تو صاحب یہاں پر جڑنے کا ایک ہی مقصد تھا ہمارا کہ محرم کے مہینے کے تعلقات سے کچھ گفتگو کرے، اور ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محرم کا مہینے کی فضیلت، اس کے برکتیں، اس مہینے کو ہم کو کس انداز سے گزارنا چاہیے، ان چند تفصیلات سے بات کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی خوشی کی بات ہے۔ آج کا جو ہمارا اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم کو ہم کس انداز میں گزاریں، اس مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ خاص کر اس میں ایک دن آتا ہے جسے ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں جی، اور یہ جو دن ہے اسلام میں رمضان المبارک کے دنوں کے بعد، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کسی روزے کی سب سے زیادہ فضیلتیں ہیں تو وہ عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورے کے روزے کی برکتیں، فضیلتیں، اہمیتیں بہت ہیں، اور اس مہینے کی بھی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، لہٰذا آج ہم اس کے بارے میں ضرور جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو منصب مقصد عاشورہ، یعنی اس مہینے کا جو عاشورے کے دن ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے اور اسے ہم عاشورہ کے دن کیوں کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے تمام نوجوان اور بزرگ بھائی اس بات کو جان لیں کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، 10 محرم کو اللہ نے زمین پیدا فرمائی، 10 محرم کے دن ہی اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، 10 محرم کے دن ہی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم الحرام کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے لیے لے گئے، قربانی کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا۔ پھر جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے بدلے میں جو فدیہ دیا گیا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت اللہ نے واپس نکالا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور بیماری 18 سال کے بعد اللہ نے دور فرمائی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکال کر صحیح سلامت دریائے نیل کے پار لے گئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں دور کی گئیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ بلکہ حضرت امام حسین، اسلام میں جن کی شہادت بہت اہمیت رکھتی ہے، ان کی شہادت بھی اسلام کے لیے جو ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جب بھی قیامت آئے گی تو وہ مہینہ محرم کا ہوگا، تاریخ 10 محرم کی ہوگی۔ اسی لیے اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کے مقصدیں، اس مہینے کے ثواب اور نیکیاں بہت زیادہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بےحد پسندیدہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے مصعب؟ یعنی محرم کے مہینے کے جتنے بھی اب تک آپ نے بتایا فضیلتیں، الحمدللہ بہت سارے فضیلتیں ہیں جو آج تک ہم کو پتہ نہیں ہیں، تو اس دن کو کس انداز سے گزارنا چاہیے؟ ماشاءاللہ عامر بھائی نے بہت ہی پیارا سوال کیا۔ 10 محرم الحرام، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان میں، اور وہ بھی خاص کر ہماری یہ جو سرزمین دکن ہے جسے ہم تلنگانہ و آندھرا کہتے ہیں، یہاں پر ایک دور تھا جب قلی قطب شاہی حکومت تھی۔ یہ نظام وغیرہ آنے سے پہلے قلی قطب شاہ جو حکومت تھے، جن کی حکومت میں چار مینار بنا،
اور مکہ مسجد تعمیر ہوئی، یہ لوگ سنی نہیں تھے بلکہ شیعہ تھے۔ تو آج ہم دیکھیں تو دیہات میں جہاں پر مسجد نہیں ہوگی وہاں عاشور خانہ ہوگا، جہاں پر دیہاتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا نہ جاتا ہوگا یا معلوم بھی نہ ہوگا، لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ تو معلوم ہوگا کہ یہاں پیر بٹھائے جاتے ہیں، علم بٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے 10 محرم الحرام ہو یا محرم کے مہینے کو بہت انداز میں بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جبکہ اسلام کا طریقہ کچھ تھا اور قلی قطب شاہی زمانے سے اسلام کے طریقے کو کچھ اور دکھایا گیا۔ تو محرم کے مہینے کو ہم اسلامی طریقے سے کیسے گزاریں؟ تو رہی بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں 1 مہینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہر روزے کے بدلے میں 1 مہینے کی نیکیاں، اور پھر جو 10 محرم کا روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 10 محرم کا عاشورے کا دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی تمام رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں کے یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کو جو دریائے نیل کے پار لے گئے، تو اس شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ پھر آپ نے تمام مدینے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں رمضان کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس روزے کا رکھنے کا سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو جو عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے مصعب، تو تقریباً ہم یہاں پر بدعتیں کامیں کرتے ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، مطلب یعنی زیادہ معلومات یا زیادہ علم نہ ہونے کے طور پر عاشورہ کے دن کو کچھ بدعتیں والے کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیرا کو اٹھانا یا اس کے پاس جا کر کھوپڑے رکھنا یا گڑ رکھنا، اگربتی وغیرہ سلگانا، یہ جو بدعتیں والے کام ہیں، غیر قوم کو بھی اس میں تعلقات جڑانا، یہ تھوڑے ایسے چند کامیں ہیں جو ان کامیں اگر یہ اسلام میں ایکسیپٹ ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس عاشورے کے دن کو ہم یعنی ہمارے مسجدوں میں کس انداز سے مطلب گزار رہے ہیں، اس کا بھی ایک تھوڑا تفصیل آتا ہے۔ ماشاء اللہ، بھائی نے بہت ہی پیارا سوال رکھا ہے۔ ہم اس کی تفصیل اس انداز میں جان لیں کہ ہمیں 10 محرم میں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 10 محرم کے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اسلام میں یہ ہے کہ 1 روزہ نہ رکھا جائے، رہیں تو 2 روزے رہیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ اب 10 محرم کو روزہ تھے کہ اچانک سفر پر جانا پڑا، تو مجبوری والی چیز الگ ہے، ورنہ جبھی بھی آپ کو مجبوری نہ ہو تو 1 روزہ نہ رہیں، 2 روزے رہیں، اور پھر روزہ رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 10 محرم کے دن غسل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آئندہ سال کی 10 محرم تک اسے تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ 10 محرم کے دن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم کو ملا دیا کرتا ہے۔ آب زمزم میں شفا ہے، تمام پانیوں میں شفا آ جایا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 10 محرم کے دن اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بیماریاں ختم فرما کر اس کی آنکھوں میں روشنیاں عطا فرمائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا سا اچھا کھانا بنا کر کھلائے گا، پھر آئندہ سال تک مکمل 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کے گھر کے کھانوں میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں عطا فرمائے گا۔
اور پھر یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ 10 محرم الحرام کو غسل فرماتے تھے، 10 محرم کو اپنے آنکھوں کو سرموں سے سجایا کرتے تھے، اپنے آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، پھر اس کے بعد غریبوں میں خیرات صدقہ وغیرہ دیتے تھے، اور پھر اپنے گھر والوں یا پھر جو غریب ہیں، یتیم ہیں، محلے دار ہیں، انہیں اللہ کے نام پر حضرت امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے شربت تقسیم کرتے اور کھلاتے پلاتے تھے۔ تو یہ غریبوں میں صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، غسل کرنا، پھر اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا اپنی استطاعت کے مطابق کھانا بنوا کر کھلانا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور جو شیعہ حضرات کا طریقہ ہے، جو اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس کو اپنا لیے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہی محرم کا مہینہ آ گیا تو ہمیں کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا ہی محرم کا مہینہ آ گیا کوئی خوشی کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی محرم کا مہینہ ہو شادی بیاہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں کوئی مہینہ یا کوئی دن غم کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن اسلام میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں۔ آپ کے تو انتقال فرما کر، پردہ فرما کر، شہید ہو کر کئی سال ہو گئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ غم مردوں کا کیا جاتا ہے، زندوں کا غم نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا ہم شہادت ہیں تو امام حسین کے نام ایصال ثواب کر کر غریبوں میں، اپنے گھر والوں میں شربت تقسیم کریں، لیکن شیعہ کی طرح غم نہ منائیں۔ شیعہ کی طرح ہم غم وغیرہ منا کر اس دن کو بیکار نہ کریں۔ اور خاص کر ہمارے پاس ایک رواج ہے، علم بٹھائے جاتے ہیں دیگر اور جگہوں پر، ریاستوں میں اسے تعزیہ داری کہتے ہیں، ہمارے اس علاقے میں پیراں بٹھانا کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ شیعوں کا طریقہ ہے، امام حسین کا مذاق ہے۔ پھر اس کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھانا، ناریل وغیرہ پھوڑنا، اگربتی لگانا، پھر اس پر دکان وغیرہ سے خرید کر جو علم یا پیراں ہوتے ہیں ان پر ہرا کپڑا ڈالنا یا وہاں پر منتیں ماننا، یہ سب چیز گناہ ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان ہو تو وہ یقیناً یہ کام نہ کریں، کیونکہ ہمارے اسلام میں مسلمان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اسلام میں ہے۔ جو ہمارے اسلام میں ہی نہیں ہے ہم وہ کام نہ کریں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے، 10 محرم کے دن غسل کرتے، 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگاتے، 10 محرم کے دن غریبوں میں صدقہ کرتے، 10 محرم کے دن ہم اچھے سے اچھے کھانے بنوا کر غریبوں کو کھلاتے، اپنے گھر والوں کو کھلاتے۔ ہم اسلام کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم شیعوں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ یہاں تک محترم سامعین یاد رکھیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر علموں کو دیکھنا، جب وہ جلوس نکلتا ہے، پیروں کو دیکھنا، جان بوجھ کر دیکھنا اور اسے دیکھتے رہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پیراں بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر چڑھاوے چڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، منتیں ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ جان بوجھ کر اس جلوس کو دیکھتے رہنا، اس سے بھی ہمارے بزرگان دین نے منع فرمایا اور کہا ہے کہ یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا ہم اسلام کے مطابق روزے رکھیں، غسل وغیرہ کریں، یہ چیزوں سے بچیں جسے ہم علم اٹھانا یا پیرا بٹھانا کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں پڑھ کر ہم مقدس دن کے مقدس نیکیوں کو نہ گوائیں، بلکہ اس دن کا صحیح استعمال کریں، صحیح نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عاشورہ کا دن ہے جس دن امام حسین شہید فرمائے، تو اس کا کچھ تفصیلات، مطلب یہ جنگ کس لیے ہوئی ہے، مطلب کس انداز سے شروع ہوا تھا، اس کا مقصد کیا ہے، اور انہوں تب شہید ہو گئے تو ہم اس سے کیا سیکھنا چاہیے، ہم ایز اے مومن یا ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم وہاں سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بھائی نے یہ بھی بہت ہی پیارا سوال رکھا ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے سب سے بہترین آج کے دور کا سوال ہے اور آج کے دور کا جواب ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں لیکن مکمل طریقے سے ہم اس واقعے کو سمجھ لیں۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے امیر ہوئے، مسلمانوں کے امیر ہوئے۔ اسلام کی جو کچھ بھی طریقے تھے انہوں نے اچھا سنبھالا اور بہت اچھا سنبھالا۔
حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے، وہ بھی بہت اچھے انداز میں اسلام کے طریقوں کو سنبھالتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان بھی بہت پیارے انداز میں سنبھالتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پیارے انداز میں، انہوں نے بہت کم وقت ہی کیوں نہ صحیح مگر بہت اچھے پیارے انداز میں اسلام کے طریقے کو سنبھالتے رہے۔ حضرت علی کے بعد امام حسن بھی اسلامی طریقے کو بہت ہی اچھے انداز میں لے جاتے رہے، جیسا اسلام کا طریقہ تھا ویسے ہی باقی رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول پر جو قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو وہ لکھنے والے امیر معاویہ تھے، وہ بھی بہت نیک تھے، صحابی تھے، ان کا طریقہ بھی اسلامی طریقہ تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد جیسا ہی ان کا بیٹا یزید جسے کہا جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے لگا تو اب تک جتنے بھی اسلام کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے سب نیک تھے، اسلام کے طریقے کو لے کر چلنے والے تھے۔ لیکن یہ جو یزید تھا یہ اسلامی طریقوں سے ہٹ کر خود بھی گمراہ ہو رہا تھا، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔ یہ شراب پیتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ شراب حرام کیوں ہے؟ حرام نہیں ہے، شراب انگور سے بنتی ہے، جب انگور جائز ہے تو شراب بھی جائز ہے۔ اور اسلام میں دو جانوروں کو لڑانا یہ بھی حرام ہے۔ انسانوں کو لڑانا تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن جانوروں تک کو لڑانا اسلام میں حرام ہے۔ یہ کتوں کو آپس میں لڑوایا کرتا تھا، کبوتر بازی کیا کرتا تھا، مرغوں کو آپس میں لڑواتا تھا، اس طرح کے اس نے اور بھی بہت سارے گناہ کے کام کر رکھے تھے اور کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر ایسا کوئی شخص اسلام کا امیر رہا، مسلمانوں کا امیر رہا، تو پھر مسلمانوں کی تباہی شروع ہو جائے گی، اسلامی طریقے مٹ جائیں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر جو ملک عراق ہے، عراق کیا ہے کہ ایک بہت ہی پیاری کنٹری ہے جہاں پر بہت سے صحابہ اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں، ان کی قبریں ہیں، اور اس عراق میں ایک جگہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت امام حسین وہاں کے لوگوں کے بلاوے پر بھی اور اپنی خواہش پر بھی تشریف لائے۔ وہاں پر آ کر آپ لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے لوگوں کے ذریعے اور خود اپنے آپ کے ذریعے تعلیم دینا آپ نے شروع فرما دیا۔ مگر ہوا یوں کہ وہاں کے لوگ بھی یزید کے دباؤ میں اور اس کے خوف میں آ کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یزید کو موقع مل گیا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے ان سب کو شہید کروا دیا۔ یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر امام حسین کے بیٹے تھے، ان کے لیے پانی ان یزید کے لوگوں سے مانگا گیا تو انہوں نے پانی نہیں دیا۔ حضرت علی اصغر کے اوپر تیر چلایا جو ان کی حلق سے لگ کر باہر کو نکل گیا، 6 مہینے کے بچے تک کو نہ چھوڑا۔ پھر اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16-17 سال کی عمر کے نوجوان تھے، انہیں بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تلواروں سے اتنے وار کیے، نیزوں سے اتنے وار کیے، خنجروں سے، چاقو سے اتنے وار کیے کہ حضرت امام حسین کے بدن پر کوئی 1 انچ سے بڑھ کر جگہ خالی نہ رہی۔ لیکن اس حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور کہا کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، آج کا دن عاشورے کا دن ہے، اور ابھی جو وقت ہے وہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ پانی تو تھا نہیں، مٹی پر آپ نے ہاتھ مار کر تیمم فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے تو ظالموں نے آپ کو سجدے کی حالت میں ہی جا کر آپ کا سر مبارک اپنے جسم سے، امام حسین کے جسم سے ان کا سر جدا کر دیا اور حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج ہمیں امام حسین کے اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم اتنے کھا کر، اتنے گھائل ہو کر، اتنی مصیبتوں میں بھی میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، اور آج ہم معمولی سی تکلیف پر یا دنیاوی کاموں میں آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر جاتے جاتے بھی ایک پیغام یہ دیا کہ چاہے جان چلی جائے مگر نماز نہ جائے۔ آج ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے۔ محترم نوجوانوں، آج آپ نمازی بن جائیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، آپ نمازی بن جائیں، دھیرے دھیرے آپ نیک بن جائیں گے۔ نیک بننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ 5 وقتہ نمازی بن جائیں۔
جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. آپ نمازی بن کر اللہ کے ہو جائیں پھر اللہ بھی آپ کا ہو جائے گا. جس کا خدا ہو جائے اور جو خدا کا ہو جائے وہ دنیا میں بھی نیک ہے اور آخرت میں بھی نیک بن جاتا ہے. تو یہ تھا ناظرین، اور جو کچھ بھی واقعات تھے الحمدللہ ٹل اینڈ تک ہم نے جانکاری کر لیے ہیں. تو میں مدینہ یوتھ کمیٹی سے اور ہمارے اسلامک ٹاؤن JAC سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اس میں ممبر ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل کا دن ہمارے لیے بالغان تعلیم کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جلسے میں شرکت فرمائیں تاکہ علم زیادہ حاصل کر لیں اور ہماری زندگی کو اس میں اپناتے ہوئے گزاریں. جزاک اللہ. وقت کے لیے اتنا ہی. الحمدللہ. السلام علیکم.